انسان کی عمر کیسے بڑھ سکتی ہے؟ تکبر، غفلت، غرور سے کیسے بچ سکتے ہیں؟ آئیے ان سوالات کے جوابات جانتے ہیں آج کے ایپیسوڈ میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبیل قرآن کے اس تفسیر پروگرام میں ایک بار پھر آپ سبھی کا استقبال کرتے ہیں۔ آج آپ کے سامنے سورہ فاطر کی آیت نمبر 11 اور 12 کی تفسیر لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ آئیے سب سے پہلے سورہ فاطر کی آیت نمبر 11 کی تلاوت کو اس کے ترجمے کے ساتھ سن لیتے ہیں۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب بسم الله الرحمن الرحيم والله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم أزواجا وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب إن ذلك على الله يسير۔ اور خدا ہی تم لوگوں کو پہلے مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفے سے، پھر تم کو جوڑا، نر و مادہ بنایا، اور بغیر اس کے علم اور اجازت کے نہ کوئی عورت حاملہ ہوتی ہے اور نہ جنتی ہے، اور نہ کسی شخص کی عمر میں زیادتی ہوتی ہے اور نہ کسی کی عمر سے کمی کی جاتی ہے، مگر وہ کتاب لوح محفوظ میں ضرور ہے۔ بے شک یہ بات خدا پر بہت ہی آسان ہے۔ اب آئیے سورہ فاطر کی آیت نمبر 11 میں موجود نکات کو بھی بغور سن لیتے ہیں۔ نکات: معمر لمبی عمر والے کو کہا جاتا ہے۔ عمر عمران اور آبادی سے بنا ہے، اور چونکہ انسان اپنی زندگی کے دنوں میں آباد کرنے کی قدرت رکھتا ہے، لہذا اس کی زندگی کی مدت کو عمر کہا جاتا ہے۔ روایتوں میں ہے کہ صدقہ دینا، صلہ رحم کرنا اور ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنا عمر کے لمبے ہونے کا سبب ہے، اور قطع رحم اور والدین سے جسارت کرنا عمر کے کم ہونے کا سبب ہے۔ میزان الحکمہ عمر۔ خوبصورت تلاوت، ترجمہ اور اس کے نکات کو جان لینے کے بعد اب آئیے سورہ فاطر کی آیت نمبر 11 کے پیغامات کو بھی جان لیتے ہیں۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا پیغام نمبر 1، اپنی پیدائش کی ابتدا پر توجہ دیں تاکہ اللہ کی قدرت کو بھی درک کر سکیں اور تکبر، غفلت اور غرور کے شکار بھی نہ ہوں۔ نمبر 2، حضرت آدم علیہ السلام بھی مٹی سے بنے ہیں، اور تمام انسان جو نطفے سے پیدا ہوئے ہیں اس نطفے کا سرچشمہ بھی مٹی ہی ہے۔ نمبر 3، انسان کے اصلی عناصر پانی اور مٹی ہیں۔ نمبر 4، انسانوں کے لیے ہمسر پیدا کرنا اللہ کا ایک لطف ہے۔ نمبر 5، پروردگار عالم تمام موجودات کی پیدائش سے پہلے ان کے حالات سے آگاہ ہے۔ نمبر 6، انسان کی عمر معین ہے، لیکن کبھی کبھی بعض وجوہات کی بنا پر اس میں کمی ہو جاتی ہے۔ نمبر 7، انسان کی عمر کے ہر لحظے کا حساب و کتاب ہے۔ نمبر 8، انسان کو مٹی اور نطفے سے پیدا کرنا اور انسان کی عمر کے ہر لحظے کا علم اللہ کے لیے بہت آسان ہے۔ اب آئیے سورہ فاطر کی آیت نمبر 12 کی تلاوت کو اس کے ترجمے کے ساتھ بغور سن لیتے ہیں۔ وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون۔ اس کی قدرت دیکھو، دو سمندر
باوجود مل جانے کے یکساں نہیں ہو جاتے۔ یہ ایک تو میٹھا خوش ذائقہ کہ اس کا پینا سوارت ہے، اور یہ دوسرا کھارا کڑوا ہے، اور اس اختلاف پر بھی تم لوگ دونوں سے مچھلی کا تر و تازہ گوشت یکساں کھاتے ہو اور اپنے لیے زیورات موتی وغیرہ نکالتے ہو جنہیں تم پہنتے ہو، اور تم دیکھتے ہو کہ کشتیاں دریا میں پانی کو پھاڑتی چلی جاتی ہیں تاکہ اس کے فضل و کرم تجارت کی تلاش کرو اور تاکہ تم لوگ شکر کرو۔ اس آیت میں بھی خداوند الرحمن الرحیم نے اپنے بندوں کے لیے کچھ اہم نکات رکھے ہیں، آئے سن لیتے ہیں ان اہم نکات کو بھی۔ نکات: عذب کا معنی ہے میٹھا، فرات کا معنی ہے لطیف، سائغ کا معنی ہے صاف ستھرا، اور مواخر جمع ہے ماخرہ کی جس کے معنی ہے پھاڑنے والا۔ لوگوں کی زندگی کبھی شیریں ہے اور کبھی کڑوی، کبھی زندگی میں شہرت ہے تو کبھی گمنامی، کبھی مالداری ہے اور کبھی فقیری، کبھی سلامتی ہے اور کبھی بیماری۔ لیکن اگر انسان اچھا شکاری، غوطہ خور اور اچھائیوں کا ناخدا ہو تو تمام متضاد حالات میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ مچھلیوں سے استفادہ کرنا، زینت کے سامان نکالنا اور کشتیوں کا چلنا ایسی برکتیں ہیں جو انسان کی کوشش سے ملتی ہیں، ورنہ سمندر کی اور بھی برکتیں ہیں، جیسے سمندر کے بخار سے بادلوں کا بننا، ہواؤں کی صفائی اور پانی کے موجودات کی پرورش۔ اہم اور مفید نکات کو جان لینے کے بعد اب آئیے سورہ فاطر کی آیت نمبر 12 کے پیغامات کو بھی جان لیتے ہیں۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا پیغام نمبر 1، پہلے اچھی چیزوں کو بیان کیا جائے۔ زیادہ تر سمندروں کا پانی نمکین اور کڑوا ہے، لیکن اس کے باوجود قرآن مجید پہلے میٹھے پانی کا ذکر کرتا ہے۔ نمبر 2، گوشت کو حرام کرنے اور ویجیٹیرین بننے کو اسلام قبول نہیں کرتا۔ نمبر 3، سمندر انسان کی سواری، غذا اور لباس کا ذریعہ ہے۔ نمبر 4، کھانے کے لیے تازہ گوشت کا استعمال کیا جائے۔ نمبر 5، انسان فطری طور پر خوبصورتی کی طرف میلان رکھتا ہے اور زینت سے استفادہ کرنے کی اسلام تائید کرتا ہے۔ نمبر 6، اللہ کی نعمتیں اس کا فضل و کرم ہے، ہم اس سے کسی چیز کے طلبگار نہیں ہیں۔ نمبر 7، اللہ کا فضل و کرم اور اس کا رزق خود انسان کی کوشش سے ملتا ہے۔ نمبر 8، نعمت پر توجہ دینا شکر ادا کرنے کا سبب ہے۔ تو ناظرین، ہم نے جانا کہ روایتوں میں ہے کہ صدقہ دینا، صلہ رحم کرنا، والدین کے ساتھ نیکی کرنا عمر کے لمبے ہونے کا سبب ہے، اور اپنی پیدائش پر توجہ دیں تاکہ اللہ کی قدرت کو در کر سکے اور تکبر، غرور اور غفلت کا شکار نہ ہوں۔ تو ہمارا آج کا ایپیسوڈ یہ ختم ہوا، ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔ سبیل قرآن، قرآنی سماج کی پہچان۔